وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آپ کے سامنے یہ جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک جماعت کے احوال کو بیان کیا ہے۔ ہوا یہ کہ چند منافقین کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، جن کے اندر جلاس بن سوید بھی موجود تھا، اور یہ پلاننگ کرنے لگے کہ جی ہم اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر تنقیص کر سکتے ہیں۔ خفیہ پلاننگ بنانے لگے کہ کس طرح ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا سکتے ہیں، کون سا ہم طریقہ، کون سا ہم حربہ استعمال کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک تنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی خفیہ پلاننگ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی اور اپنے پلانوں کو یہ ختمی شکل دے رہے تھے کہ انہی میں سے ایک بندہ بول اٹھا، اس نے کہا او اللہ کے بندو تھوڑا سا خیال کرو، تم یہاں پہ جو پلاننگ کر رہے ہو، تم یہاں پر یہ جو خفیہ تدبیریں بنا رہے ہو سکتا ہے کہ ان تمہاری چالوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ منافق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور انہیں بھی اس بات کے اوپر یقین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے اعمال کی خبر ہو جائے گی، پہنچ جائے گی، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں رکھتے ہیں۔ آج فی زمانہ کچھ لوگ نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہنے والے، امتی کہنے والے، اور بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، اور بڑے بڑے جبے پہننے والے، بڑی بڑی مسجدوں کے امام، اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے علامہ فہامہ لکھنے والے، وہ آج تک اس مسئلہ کی تہ تک نہیں پہنچ سکے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو علم غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ منافقین کو پتا تھا، اس لیے منافق نے یہ بات کہی کہ جی ہم یہاں پہ یہ جو خفیہ پلاننگ کر رہے ہیں، خفیہ تدبیر بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ان باتوں کی اطلاع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جائے۔ جب سرکار تک ہماری ان باتوں کی اطلاع چلی گئی تو پھر ہم کیا کریں گے، لہذا بعد آ جاؤ۔ تو جلاس بن سوید کہنے لگا کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ہماری یہ باتیں سرکار تک پہنچ گئیں تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے قسم اٹھا دیں گے کہ ہم نے ایسی باتیں کی ہی نہیں ہیں، اور جب ہم قسم اٹھائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کانوں کے کچے ہیں، یعنی وہ تو جس کی بات بھی سنتے ہیں اس کی بات کو مان لیتے ہیں، وہ ہماری بات کو بھی مان لیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لہذا تم جو باتیں کرنا چاہتے ہو کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر ان کے اس اعتراض کو رد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہ اذیت دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ کہ آپ کان ہیں، یعنی کان سے مراد نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کانوں کے کچے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں فلانا بندہ جی کناں دا بڑا کچا ہے، وہ دے سامنے جیڑی گل کرو جی وہ مان لیندہ ہے، وہ دے سامنے جڑا بندہ جا کے گل کرے وہ دے یقین کر لیندہ ہے، یعنی اس طرح کے بندے یہی کہتے ہیں کہ جی کانوں کے کچے ہیں۔ تو انہوں نے یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ جو حضور کی شایان شان نہ ہو وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ آپ کان ہیں، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دے کہ ان کا کان ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہر ایک چیز کے بارے میں پتا ہے، ہر ایک بات کے بارے میں پتا ہے، بات کرنے والا جب بات کرتا ہے تو میرے نبی اس بات کی تہ تک پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، پہلے سے میرے نبی کو پتا ہوتا ہے کہ اب کیا بات ہونے والی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درگزر فرما دیتے ہیں اور بات کو اپنے ذہن کے اندر نہیں لاتے، اس سے درگزر فرما دیتے ہیں
اور اس سے پہلو تہی سے کام لے لیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ سب کے لیے بہتری ہے۔ قل اذن خیر لکم، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا کان ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، ایمان لاتے ہیں وہ ساتھ اللہ کے اور یقین رکھتے ہیں وہ اہل ایمان پر۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ یعنی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ضرور ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ بھی رکھ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ سرکار دو عالم اللہ رب العزت کی اس صفت کہ آپ اللہ رب العزت ستار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کی طرح بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتوں کو چھپا دیتے ہیں کہ چلو یار ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ بندہ ٹھیک نہیں، بعد میں ٹھیک ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انتظار میں ہیں، موقع دیتے ہیں، بندے کو فراہم کرتے ہیں کہ چل یار ہو سکتا ہے اس کو سنبھلنے کا موقع مل جائے، اس کی ایک خطا کو ہم درگزر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ٹھیک کر لے، بہتر کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، ان کا کان ہونا تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اگر وہ ہر ایک بندے کی بات کو سن کر تم سے باتیں پوچھنے لگ پڑے اور ہر ایک بندے کی باتوں پر یقین کر کے تمہارے ساتھ اسی طرح کے معاملات کریں تو پھر تمہارے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا کان ہونا یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی تم اس طرح کی گفتگو نہ کرو، اس طرح کی بات نہ کرو، ایسے الفاظ حضور کے لیے استعمال نہ کرو جو حضور کی شایان شان ہیں، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔